تھا حلال کر دیا ہے، حرام کرنا تھا حرام کر دیا ہے، اس کے علاوہ اور چیزیں ہیں وہ مستبیحات میں ہے، اس سے بچ کے رہو، اس سے بچ کے رہو، اسی میں خیر بھلائی ہے۔ تو کہنے مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا ہوا کرتا ہے، اور ہم جو ہے بتا دیں آپ کو یہ چیزیں جو ہے عیسائیوں کی ہے، یہ عیسائیوں کے ہاں ان کے سال کا یہ آخری دن ہے یا نیا دن ہے۔ نیا دن کیا ہے؟ نیا دن خوشی کا کیسے ہوتا ہے؟ وہ لوگ جو نیا دن خوشی مناتے ہیں میرے خیال سے بے وقوف آدمی ہیں۔ وہ لوگ جو نئے سال میں خوشی مناتے ہیں بے وقوف ہیں۔ سوچئے کیسے بے وقوف نہیں ہیں؟ ہم جانتے ہیں ہم میں سے ہر ایک کی عمر متعین ہے، 40 سال 50 سال 60 سال ہر ایک متعین ہے۔ جب آدمی ماں کے شکم میں ہوتا ہے، جب جو ہے 40 دن جو ہے 4 مہینہ ماں کے شکم میں اس کو ہو جاتا ہے، تو جو فرشتے آتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں کہ اس کی زندگی کیا ملے گی، کتنی عمر اس کی ہوگی، کتنی لمبی عمر ہوگی، کب اس کو انتقال ہونا ہے، تو تمام بات لکھ دی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو لکھ دیتا ہے چینج نہیں ہوتی ہے، لیکن ہر ایک کی عمر متعین ہے۔ 50 سال 60 سال ہر نئے سال میں ہماری عمر کا احساس کم ہو رہا ہے، گھٹ رہا ہے۔ یہ بات خوشی کے غمی کی ہے، سوچنے کی بات ہے۔ اگر میرے پاس 100 روپیہ ہو ہر سال جو ہے ایک کم رہا ہو تو خوشی منائیں گے یا غمی منائیں گے؟ بات غمی ہوگی کہ ہمارا 100 روپیہ تھا، کم رہا ہے، بڑھتا تب نہ خوشی مناتے، بڑھ کر رہا ہے ہماری عمر میں سے، اللہ تعالیٰ نے ہماری عمر فکس کر رکھا ہے، اس میں ہر سال ایک سال کم ہو رہا ہے۔ یہ بات خوشی کی کہاں ہو سکتی ہے؟ بات غمی کی ہے۔ لیکن وہ لوگ چونکہ انہیں چونکہ عقل نہیں ہے، شیطان کے بندے ہیں، شیطان کی پیروی کرنے والے ہیں، اس لیے وہ شیطان کے طریقے میں چل رہے ہیں۔ جہاں خوشی ہونی چاہیے وہ غمی مناتے ہیں، یا غمی ہو تو خوشی مناتے ہیں۔ تو یہ خوشی کی بات نہیں ہے، یہ غمی کی بات ہے۔ اور ساتھ میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں مسلم احمد بن حنبل کی حدیث ہے، جو رسول والسگار علی من خالف امری، جو رسول والسگار علی من خالف امری، کہ ان لوگوں پر ذلت اور مسرت کر دی گئی ہے، وہ لوگوں پر ذلت اور پستی مسرت کر دی گئی ہے جو نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے طریقہ اپناتا ہے اسی میں شمار کیا جائے گا۔ جو مسلمانوں کے اسلام کے علاوہ کسی اور کے طریقہ اپناتا ہے، خواہ طریقہ کسی کا ہو، یہودیوں کا ہو، عیسائیوں کا ہو، کسی اور کے دین کو اپناتا ہے، وہ اسی میں شمار کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو اسلام کے علاوہ کسی اور کے طریقہ اپناتا ہے، کسی اور کو اپناتا ہے، اس کا شمار اسی میں ہوگا۔ چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر عیسائیوں کے ساتھ ہو، ہم چاہتے ہیں ہمارا حشر یہودی کے ساتھ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر جو ہے مجوسی کے ساتھ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر حنادق کے ساتھ ہو۔ اگر چاہتے ہیں تو فبیہا، چاہتے ہیں کہ نہیں ہمارا حشر انبیاء کے ساتھ ہو، ہمارا حشر صدیق کے ساتھ ہو، شہداء کے ساتھ ہو، صالحین کے ساتھ ہو، تو ہمیں چاہیے کہ وہ عمل جو غیروں کے ہیں، جو عمل غیروں کے ہیں، اسے اجتناب کریں اور نئے تاریخ نئے سال کی جشن منائیں۔ اگر کرنا ہی ہے اتنا کیا جا سکتا ہے کہ ہم اس سال کے آخر میں محاسبہ کریں، اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے پورے سال میں کتنے اچھے عمل کیے ہیں، ہم نے پورے سال میں کیا کیا ہے۔ اب کوئی اسٹوڈنٹ ہے وہ صبح سے محاسبہ کرے کہ پورے سال میں کیا کیا پڑھائی کیا ہے اور آئندہ سال کیا پڑھنا ہے، پلاننگ کرے، یہ ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی تجارتی ہے تو اپنا محاسبہ کرے کہ پورے سال میں ہم نے تجارت کیا ہے، کیا فائدہ رہا، کیا نقصان رہا، اگر سال کیا کرنا ہے تاکہ زیادہ فائدہ ہو۔ کوئی جس لائن میں آدمی ہے محاسبہ کرنا چاہیے کہ کتنی ہم نے دین سے دوری اختیار کی ہے یا دین سے قریب رہے ہیں، اپنا محاسبہ کرے۔ کرنا ہے تو یہ کیا جائے جو اللہ فرماتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اے لوگوں اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے اپنا محاسبہ کرو، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو تمہارے ایک عمل کا محاسبہ کیا جائے، اپنا محاسبہ کر لو، اپنے اعمال کو چیک کر لو، کتنے اعمال تمہارے خیر کے ہیں، کتنے اعمال برے ہیں، تم نے کتنا تم اللہ کو راضی کیا ہے یا راضی نہیں کیا ہے، محاسبہ کر لو۔
یہی کرنا ہے، اور ساتھ میں کرنا یہ ہے تو مجھے کہنا چاہیے کہ ہم جو ہے نیک اعمال کریں، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے بعض بالاعمال سبعہ، ایک اور حدیث ہے بعض بالاعمال فتنا كقتل الليل مسلم يصبح المؤمن يصبح الرجل مؤمنا يمسي كافرا، کہ آدمی اے لوگوں نیک کام جلدی کر لو، نیک کام جلدی کر لو، کیونکہ ایسے فتنے آنے والے ہیں کہ آدمی صبح مومن ہوگا شام میں کافر ہوگا، ایسے ایسے سخت فتنے آنے والے ہیں قیامت سے پہلے کہ آدمی صبح میں ایمان والا ہوگا اور شام میں کافر ہوگا، شام میں مومن ہوگا صبح کافر ہوگا۔ اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے نیک کام جلدی کر لو تاکہ تمہارے کھاتے میں کوئی نیکی جمع تو ہو جائے، کوئی نیکی کا اکٹھا تو ہو جائے۔ بلکہ ایک اور حدیث میں نے پڑھا کہ اللہ نے باتیں ہیں کہ سات چیزوں سے پہلے نیک کام جلدی کر لو، بڑھاپے سے پہلے جوانی میں عمل کر لو، جب بڑھاپا آئے گا عبادت نہیں کر پاؤ گے، غریبی سے پہلے جب مال دیا ہے اللہ راستے میں خرچ کر لو، کیسا نہیں ہو کہ اللہ مال چھین لے، اس سے پہلے کہ موت آ جائے موت سے پہلے نیک عمل کر لو، کیونکہ موت آنی ہے پتہ نہیں کب موت آ جائے، نیک کام کر لو، اس سے پہلے قیامت آ جائے قیامت سے پہلے نیک عمل کر لو۔ میری کہہ بہت ساری حدیثیں اس بات تعلق سے ہیں، تو آپ کو توفیق دے۔ اور بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ 1 جنوری کو اللہ کے واسطے دست مت بنائیے، آپ ایمان والے ہیں، آپ اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں، آپ جو ہے غیروں کے طریقے پر عمل مت کیجیے۔ 1 جنوری کو آپ جو عید یا خوشی مت بنائیے، مرد کو سلم مت کیجیے، اپنے اعمال کو چیک کیجیے، اپنا محاسبہ کیجیے، نیک کام میں جو ہے جلدی کیجیے، بھائی سے احسان کیجیے۔ اگر آپ ایمان والے ہیں تو آپ اللہ سے محبت ہے، رسول سے محبت ہے، تو وہ کام بھی جو اللہ نے مشروط کیا ہے، ایسے کام بچیے، اس سے ہماری خیر بھلائی ہے۔ آپ